شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے حد و حساب مہربانی اور فضل و عنایت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس باسعادت دن میں اور باسعادت گھڑی میں اپنے گھر میں آنے بیٹھنے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کی یہ مہلت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ سب نعمتیں اپنے اپنے مقام پر بہت عظیم الشان نعمتیں اس کے مقدر میں رکھی ہیں۔ ایک نعمت ہے علم والی اور دوسری نعمت ہے عقل والی۔ یہ دونوں اکٹھی نعمتیں کسی اور کو نہیں ملی۔ ذوی العقول صرف یہ دو ہی ہیں، جنات اور انسان، اور پھر سب سے بڑھ کر علم اور عقل کا حصہ انسان کے مقدر میں آیا ہے۔ بلکہ انسان کی فضیلت اولیٰ، پہلی فضیلت جو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی وہ یہی علم والی فضیلت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس سے وہ آدم کی فضیلت کے قائل ہوئے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔
علم کے ساتھ ساتھ عقل بھی ضروری ہوتا ہے. علم ہو عقل نہ ہو تو وہ علم وبال جان ہوتا ہے. کئی علم والوں کو ہم نے گمراہی میں دھکے کھاتے دیکھا ہے، قبریں پوجتے دیکھا ہے. علم تھوڑا بھی ہو لیکن عقل پورا ہو اور عقل سلیم ہو تو تھوڑے علم سے بھی گزارا چل جاتا ہے. لیکن اگر عقل بالکل نہ ہو اور علم بہت زیادہ ہو تو وہ علم انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے. علم تو وحی کے علم کا نام ہے، اور عقل سلیم اس عقل کو کہتے ہیں جو وحی کے تابع ہو کے چلے. مثلا آدمی یہ عقلی طور پر سوال کرے کہ حدث لاحق ہو جانے سے آدمی کے ہاتھ، منہ، پاؤں کیوں دھونے پڑتے ہیں، وضو دوبارہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ نہ ہاتھ پہ کوئی نجاست لگتی ہے، نہ منہ پہ، نہ پیر پہ، کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے. وہ کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ ہاں جس مقام پہ ہے کوئی خطرہ اس قسم کی نجاست کا اسے دھو لیا جائے. وضو دوبارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. یا آدمی یہ سوال کرے کہ اگر موزے کسی انسان نے پہنے ہوئے ہیں اور اب مقیم 1 دن رات اور مسافر 3 دن راتیں ان پر مسح کر سکتا ہے تو مسح کیسے کیا جائے، اوپر سے یا نیچے سے؟ شریعت کہتی ہے کہ اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، انگلی تر کر کے موزوں کے اوپر سے. عقل یہ کہتی ہے کہ اوپر سے تو کچھ نہیں لگا ہوا، مٹی یا کوئی خس و خاشاک، وہ نیچے سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچے سے پوچھنا چاہیے نا، اوپر سے کیوں؟ کوئی سوال کرے کہ بدکاری کرنے والے کی پیٹھ پر کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں، پیٹھ کا کیا قصور ہے؟ تو اس طرح اگر عقل کو بے لگام کر دیا جائے پھر تو آدھی شریعت ہی معطل اور باطل ہو جائے گی. عقل کو اس طرح استعمال نہیں کرنا کہ وہ علم وحی پر بھی غالب آنے کی کوشش کرے. عقل سلیم وہ ہوتا ہے جو وحی کے تابع ہو کے رہے. ہاں جو کچھ وحی نے کہا ہے اس میں غور و فکر کرے، وحی کے الٹ چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو عقل سلیم نہیں، عقل کج کہتے ہیں، اس کو بد دماغی کہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو میرے منہ سے سرائکی سننے کے عادی ہیں وہ آج پریشان نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان واسطے علم بھی ضروری ہے اور عقل بھی ضروری ہے، اور اس طرح بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ ڈیرا نہیں ہے، یہ مسجد ہے. یہ اس طرح کر کے آپ اگر میں بیٹھوں، میں بہواں تو مولوی بڑا آکڑے ہویا، تو آپ بھی ذرا ادب کے ساتھ بیٹھے نا. سبحان اللہ. فرمایا تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. مثالاں اساں بیان کرنے ہاں قرآن وچ،
انہاں دے کولوں فائدہ اٹھا سکتا ہے وہی بندہ جیڑا علم دے نال عقل بھی رکھدا ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، تسی ویکھو قرآن مقدس دے اندر تانوں نقلی دلائل دے نال عقلی دلائل بھی نظر آن گے۔ اب یہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا، جب دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، بھئی یہ دلائل نقلی اور یہ دلائل نقلیہ اور یہ دلائل عقلیہ۔ عقلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک کیڑے ہوندے ہیں؟ ایک جس نو انسان اپنی عقل نال سمجھے اور سوچے۔ نقل تو ہے قصہ بیان ہو گیا، عقل یہ ہے کہ اگر کوئی گل کوئی مسئلہ بیان کیتا جا رہا ہے اور وہ تہاڈی عقل نو اپیل کر رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، تانوں یہ دعوی خداوند دی سمجھ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ عقل دے نال۔ اللہ اکبر۔ جس بندے نو توحید نہ سمجھ آئے، توحید میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اس کو عقل مند نہ سمجھا کریں۔ ہمیشہ شرک بے عقل آدمی کرے گا، عقل مند نہیں، کیونکہ اللہ نے شرک دی رد وچ اور توحید دے حق وچ اتنے واضح دلائل دیتے ہیں کہ اللہ پھر خود فرماتا ہے انہاں دے کول پوچھو میرے پاک پیغمبر، قل ایو شیء اکبر شہادتن۔ پیچھے توحید دی بیان ہوئی، شرک دی تردید بھی ہوئی، ہن انہاں دے کول پوچھو انہاں دو چیزاں وچوں یعنی شرک اور توحید میں سے کس شے کے دلائل مضبوط ہیں؟ قل ایو شیء اکبر شہادتن۔ یہ جو آگے قل اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ غلط ہے، اللہ کوئی شے نہیں، یہ پورا ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ بعض لوگوں نے اس پر باب باندھ دیے ہیں کہ اللہ کو بھی شے کہنا جائز ہے اور پھر روایتیں لکھ دی ہیں۔ تو جو روایت اللہ کی عظمت یا رسول کی عظمت یا اصحاب رسول یا امہات المومنین کی عظمت کے خلاف ہو، اس کو تسلیم نہ کیا کریں، وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کریں یہ غلط ہے۔ روایت کو تسلیم کرنے کا معیار باقی کتابیں نہیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اور سمجھ آندی پئی گل کے نہیں؟ آج پہلا دن ہے نا، ذرا تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے گی تانوں، انشاءاللہ پوری آ جائے گی ایک دن۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایک مثال پیش فرمائی، مثال، واللہ انزل لکم من السماء ماء۔ اندر علی آواز کوئی نہیں۔ واللہ انزل لکم من السماء ماء، اللہ نے تواڈے واسطے آسمان تو پانی اتاریا۔ پانی کہاں سے اتارا؟ اتاریا مطلب اتو تھلے لایا۔ سوال پیدا ہویا، اللہ پانی دیاں نہراں تے دریا تے سمندر تے ندی تے نالے اے تے تھلے ہوندن تے تو آنا میں اتو اتاریا۔ یہ پانی کتھے چلدا ہے؟ دریا، سمندر، ندی، نالے۔ مگر اللہ دا انزل من السماء ماء، اللہ او با کمال ہستی ہے جس اللہ نے آسمان تو پانی تلے اتاریا۔ آسمان تو اتاریا؟ نہیں، بدلہ تو اتاریا، بدلہ تو اتاریا۔ آسمان سے مراد سمو ہے، بلندی، اوپر سے نیچے اتارا، لغوی معنی ہے، اصطلاحی آسمان مراد نہیں۔ لغت میں سما اونچی شے کو بھی کہتے ہیں، السمو بلندی۔ یہ اتوں کی میں چلے گیا، اے ہے اصل عقل دی گل۔ تھلواں اتے کس طرح چلے گیا؟ اس کو سوچو، جڑا پانی تلے وے رہے سمندراں دے اندر، دریاواں دے اندر، ندی نالیاں دے اندر، اے ہلکا بنایا، پھر ہوا نو آرڈر دیتا کہ نو اپنے کندھیاں تے لائے،
وہ اپنے کندھیاں تے لے کے اس نو اتے چلی گئی، جڑے ویلے پانی ہے اتا گیا ہلکا ہویا ہویا، پھر ہور پاسوں بھی اللہ نے سارا اکٹھا کر کے اس نو کے کیتا ہے فَيَرْكُمُهُ، اس نو آپس دے اندر اس نو گن دیتا ہے، جڑے ویلے وہ گھاٹا ہو گیا، جڑے ویلے وہ تہ در تہ ہو گیا، اس ویلے اللہ فرماندا ہے فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اساں اس بدل نو ہوا دے ذریعے چلا دیتا، اولو ٹور دیتا، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، اس جگہ دے اتے جڑی جگہ بنجر تے بیابان ہے، جڑی جگہ دے اندر نہ کوئی فصل ہو رہی، نہ کوئی پھل ہو رہا ہے، نہ کوئی پھول ہو رہا ہے، نہ کوئی نباتات ہو رہی، نہ کوئی گھاس ہو رہا ہے، بنجر تے اپڑ تے میاں سکی تے رکھی زمین ہے، مگر اتھے تلویں پانی دے پہنچن دا بھی ذریعہ کوئی نہیں، تے اتلا پانی آوے تے پھر جا کے والمیاں چھولے ہون، پھر ونج کے مونگ پھلیاں ہون، پھر ونج کے اسے میاں بارانی علاقے دے اندر فصلاں ہون۔ اللہ فرماندا ہے جڑی جگہ دے اتے تلواں پانی نہیں پہنچ سکدا، اس جگہ نو آباد کرن واسطے میں تلویں پانی نو اتا لے گیا، تے پھر تلویں پانی نو اتے لے جا کے اس مردہ زمین نو میں زندہ کیتا، مردہ زمین نو زندہ کرن دے بعد اللہ فرماندا ہے آیت لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون۔ اللہ فرماندا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَكَرْمًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماندا ہے میں جڑے ویلے پانی وسایا، انسان ذرا ویکھے نہ میں دی روٹی دے انتظام کس طرح بنایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، جڑے ویلے فعل دے نال مصدر آ جائے معنی دے اندر میاں مبالغہ تے تاکید پیدا ہو جاندی۔ اللہ فرماندا سببنا الماء صبا، ہم نے اچھی طرح پانی برسایا، خوب پانی برسایا، جڑے ویلے پہ میاں زمین دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ عقل والوں کے لیے گل عقل دی ہوندی پئی نا، عقل والوں کے لیے سوال پیدا ہوا، اے اللہ زمین سے فصلیں نکالنے کے لیے زمین وچوں فصلاں کڈھن واسطے لوگاں دیاں جیندیاں دیاں غذاواں پیدا کرن واسطے اینو پہلے زندہ کرن دی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جویں مردہ آئی، جویں مردہ ہاں انجے راندی اے دے وچوں فصلاں اگاں دیاں، اے دے وچوں میاں پھل تے پھول بن جاندے۔ اللہ نے قانون نال سمجھایا ہے کہ عقل نال کم لینا چاہیے ہے، مردیاں کولوں جیندیاں نو فائدہ ہوندا نہیں، مردیاں کولوں مردے شے کولوں مردہ چیز کولوں زندیاں نو فائدہ ہوندا کوئی نہیں، لہذا میں زندیاں دا فائدہ بنان واسطے پہلے نو زندہ کیتا۔ اللہ فرماندا آیت لہم الارض المیتۃ احییناہا، اے اگر مردہ رہ جاندی تے قانون ساڈا ازلی تے اٹل قانون ہے، مردہ نہ کسے دی سندا ہے، مردہ نہ کوئی ویدہ ہے، مردہ نہ کچھ کھاندا ہے، مردہ نہ کچھ دیندا ہے، مردہ نہ کچھ لیندا ہے، مردہ نہ پکڑیندا ہے، مردہ نہ ٹردا ہے، کیونکہ مردہ مردہ ہوندا ہے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جڑے ویلے موت ثابت ہونی اپنیاں صفتاں نال ہونی، جڑے ویلے حیات ثابت ہونی اپنیاں صفتاں
لذتاں نال ہونی. اے ویکھنا تے کھانا تے پینا اے جیندیاں دیاں نشانیاں ہوندیاں, مویاں دیاں نشانیاں نہیں ہوندیاں. لہذا اللہ فرماندا ہے پہلے میں مردہ زمین نو زندہ بنایا, پھر زندہ کرن دے بعد زندیاں دا دے واسطے فائدہ بڑھ. اللہ اکبر. پھر کیا ہویا؟ زندہ ہو گئی. زندہ ہون تو بعد اے دے اندر جا کے دانے سٹے گئے. ہل وہائے, ہل وہائے, ہل چلائے, چلو وہائے نہ تو چلائے صحیح, ہل چلائے. اس میں اپنے گھر سانپ کے رکھی ہوئی کنک جا کے وچ جلے واپس آیا نا, کسے پوچھے چودھری جی کتھے گئے؟ جنے جی میں اتنی کنک گڈ آیا. اتنی کنک, حالانکہ گڈ کوئی نہیں آندا, اتنی کنک سٹ آیا ہے. گڈن دا تا مطلب ہوتا ٹنگنا, گڈنا تو ہوتا کھڑا کرنا. اس تے دانے سٹن. آج پوچھو سائنسداناں کولوں, ہر دانے دا ایک سر والا پاسا ہوندا ہے تے ایک لتاں والا ہوندا ہے. نمو والا پاسا تلے ہو جائے کدی بھی کوئی شے نہ پیدا ہوئے, سر اتوں ہوئے دانے دا تے پھر او دانا زندہ ہوندا ہے تے فصل جمدی ہے. اللہ فرماندا تو تے جا کے سٹ آنا ہے, سٹے ہویاں نو گڈن والا میں ہاں. قرآن سنو, اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ, اللہ فرماندا ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اللہ فرماندا ہے تو سمجھ کے جیڑی کھیتی تے باڑی کر دے ہو اے تساں نہیں کر دے. أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اے زراعت, اے کھیتی باڑی تے تواڈے دانیاں دی حفاظت کرن والا کون؟ پھر گڈے گئے. 8ویں دن گیا, چکر لایا بھئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, فصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ویکھیا یار تین نکراں تے ہو گئی ہے تو چوتھی نہیں ہوئی. وہ جڑیاں نکراں ہو گئیاں, جڑیاں چنڈاں کنک پیدا ہو گئی ہے, یہ مطلب ہے وہ دانا جڑا مردہ سٹیا نا زمین میں دفن کیتا ہی وہ زندہ ہو گیا ہے. مردہ دفن کیتا ہویا زندہ ہو گیا. تے جیڑی نکر نہیں نہ ہوئی اے مردہ زندہ. تے مطلب کہ نکلیا اگر مردہ زندہ ہو جائے تھلے نہیں رہندا, باہر نکل آندا ہے. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر. یہ بھائی بات عقل کی ہو رہی ہے نا, اس لیے میں آج چھوٹی سی تقریر آپ کو کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو چلتے رہیں گے نا. اللہ اکبر. جیڑی جگہ جم پئی اے تے دفن کیتا ہویا, دفن کریدا کہ نہیں, دانا اتو سہاگا پھیریدا کہ نہیں, دفن کیتا ہویا مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اپنا سر باہر کٹیا تے دنیا نو دسیا, اور دنیا والے ہو مردیاں نو زندہ نہ کھیا کرو, جڑے زندہ ہو جانو تھلے نہیں رہندے باہر نکل آندے. تے جڑے نہیں نہ نکلے انہاں بھی دس دیتا کہ مردیاں نو جیندہ نہ کھیا کرو, اسی بھی جیندے ہوندے تے تھلے نہ پئے ہوندے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. مردے سنتے ہیں, مردے اتنے زندے نہیں سنتے. جیندہ بندہ ستا ہوئے او نہیں سندا, جیندہ بے ہوش ہوئے او نہیں سندا, جیندہ ڈورا ہوئے او نہیں سندا. تے جیندے دے وچ دون دے درمیان شیشے دا پردہ ہوئے تے او بھی نہیں سندا. اسا خود اپنا نقصان کرایا ایک واری چنیوٹ پیٹرول پمپ تے, اس لئے گیس ملدا آئی, گرمی دا موسم, شیشہ بند کر کے ڈرائیور بیٹھا رہا, اس ایویں آگتا ٹینکی فول کر, شیشہ نہ کھولیا, انہیں فول کر دیتی. جلے پیسے لینا ہے تو شیشہ تلے کیتا, کتنے پیسے؟ کہنے لگا 4200. اس آکے کیوں؟ 64 روپے کلو گیس ہے, 8 کلو دی میری ٹینک ہے. اس آکے میں گیس نہیں پیٹرول والی ٹینکی بھری.
ہن دسو شیشے دے پردے چ کون سندا؟ اللہ دے بندے ہو، مردہ کتھے سندا ہے؟ اتھے تے جیندہ ہی نہیں سندا۔ جیندہ ہی تقریر ساڈی دے وچ کوئی سو جائے تے انہوں نے یار انہوں جگہ کیونکہ ستا بھی سندا۔ اللہ اکبر۔ مثال بیان فرمائی، واللہ انزل لکم من السماء ماء، پانی اتارا آسمان سے، تے پھر اللہ فرماندا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، او دے ذریعے اساں زمین نو مردہ ہو جان تو بعد زندہ کر دیتا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، ان فی ذالک، اللہ فرماندا ہے یہ دے اندر بھی نشانی مگر انہاں لوگاں واسطے جڑے سنن والے ہیں۔ عقل تے تاں کرے، سوچے تے تاں جدوں سنے، تے جے سنے ہی نہیں تے سوچے کیویں؟ اللہ دا پھر ذرا سوچ، اے دیکھ لائے دوسری مثال، ان لکم فی الانعام لعبرہ، جانوران دے اندر بھی نصیحت دا سامان، ایک گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذرا ویکھ لے نو، اے ہرے رنگ دے ساوے رنگ دے پٹھے کھاوے، بھورے رنگ دی توڑی تے بھوسا کھائے، یا اینو تو گدرے رنگ دی کوئی میاں پیویں آلی یا سروں آلی کھل کھوائیں، یا رات نو سکے ٹکڑے اینو پانی دے اندر پسا کے تے صبح ویلے نپیڑ کے تے بھویں چرلا کے بھاڑا کھوائیں۔ اتنی ہو جائیاں چیزاں رنگ برنگیاں کھوا رہے ہیں۔ انہاں چیزاں دا چٹے رنگ دے اندر جوس بناون والا کون؟ دنیا دے اندر کوئی جوسر مشین لایا، او دے اندر کلو ایک پٹھے پا برسین، اے دے اندر ایک پا بوسا تے توڑی پا، او دے اندر کوئی تھوڑی جائی کھال بھی پا، تھوڑے جائے سکے ٹکر بھی پا، تے 2 کلو پانی بھی پا، تے پھر انہوں سارا دن گھما، وہ دا جوس چٹے رنگے نکلے گا؟ بھویں مہینہ پھیری رکھو چٹا نہیں ہوندہ۔ ایک ایڑی مشین لائی اللہ نے، گاں تے بھینس تے بھیڑ تے بکری تے ڈاچی وغیرہ، او دے اندر اللہ نے کیسی مشین لگائی، ساوے کھاوے، بورے کھاوے، تے باویں میاں چٹے کھاوے تے باویں نیلے کھاوے، پیلے کھاوے، سکے کھاوے، باویں سنے کھائے، جیو جئی شے بھی کھاندی رہے۔ اللہ نے انہوں انج طرح گھمانا ہے، ہر شے دا جوس چٹے رنگ دا بنانا ہے۔ پھر عقل دی اگلی گل سوچ، یہ چٹا رنگ تے ہو گیا، یہ دوچ کدی جوار دا ذائقہ آیا ہے، کدی باجرے دا ذائقہ آیا ہوئے، کدی کھل دا آیا ہوئے ذائقہ، یا چلو میاں کدی کسے پٹھیاں دی سمیل لائی ہوئے، کوئی نہیں آ رہی، نہ کسے شاید دی بدبو، نہ کسے اور شاید دا ذائقہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مختلف بوہاں والیاں چیزاں، مختلف رنگاں والیاں چیزاں، مختلف ذائقیاں والیاں چیزاں، جڑے ویلے اساں دودھ کٹھنے آئیں او دے اندر نہ کھٹاس ہوندی، نہ او کھارا تے کوڑا ہوندا ہے، نہ او انج طرح میٹھا ہوندا ہے جو شوگر والیاں نوں نقصان دے۔ اللہ فرماندا ہے لبنن خالصن سائغن للشاربین، پھر اس دے اندر اور وہ ایک تیسرا نمبر عقل استعمال کر، اللہ دی توحید دیاں عقلی دلیلاں۔ اللہ فرماندا ہے پھر دیکھ غور کر رو بندہ، یہ جڑا پیٹ ہے کسے بھی جانور دا، یہ دے اندر گوبر دا نظام بھی موجود ہے، یہ دے اندر پیشاب دا سسٹم تے نالیاں بھی موجود ہیں، اس دے اندر بلڈ سسٹم بھی مکمل موجود، یہ دے اندر چربی دا نظام بھی موجود،
اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اس دے پیٹ دے وچوں تیرے واسطے خوراک بنانے ہاں اس ویلے نہ دے اندر گوبر دا ذرہ آن دیتا نہ پیشاب دا قطرہ آن دیتا نہ خون دا ذرہ آن دیتا بلکہ من بین فرس ودم لبنا خالصا من بین فرس من بین دو چیزیں ادھے آسے پاسے من بین فرسن ودمن تے دودھ کتھے وچالے من بین لبنن خالصا ایک پاسو گوبرے دوجے پاسو خونے تے دے وچو نالیاں دے اسی خالص دودھ کٹ لینے لبنن خالصن سائغن للشاربین تیری عقل مننے یا نہ مننے سارے کام کرن والا کونے تے او ہے جے دے نال دا ہور کائنات دے اندر کوئی نہیں ایہو جائے کام ہور کرن والا کوئی نہیں اس ایک جانور دے اندر ہون پنجویں عقل دی گل ویکھو سبحان اللہ ویکھ لائے جانور گائے باویں مجھے باویں بھیڑ ہے تے باویں بکری ہون تو سب میں نو آپ آکھیا ہے تو انہوں سمجھ آندی پئی نا بات ٹھیک ہے ویسے میں نو پشتو بھی آندی نے کرو ایک جمعہ کران کی کوشش ہے انشاءاللہ پشتو دا سبحان اللہ توجہ ہے بھائی ویکھو اے گائے ہے یا بھینس ہے ادھا ٹائم ہو گیا اور دودھ چونا ہے تو شبہ ویلے دودھ چون دا ٹائم آیا ذرا توجہ کرنا مگر تینوں کوئی مجبوری پائے گئی تو کسے کمنو چلے آ گیا مجھ چومنی رہ گئی شام دا ویلا ہو جا کہ جنے جی چلو 8 پاری چو لینے آئے جلے 8 پارا تو بعد چومن دا ویلا آیا تینوں کی دو فون آیا فلانا تیرا عزیز فوت ہو گیا جلدی آ پھر بھی تو انہا چوئی مجھتے چلے آ گیا 2 ٹائم ہو گئے اور تیسرا ٹائم آ گیا ہے اور تیسرے ٹائم تک بھی مجھ باویں بیمار ہو جائے مجھ دے تھن بھی پھٹ جان مجھ نو انگیاری دی بیماری ہو جائے جیڑا کچھ ہو جائے او برداشت کر لے گی مگر تیرا اے امانت والا دودھ تلے نہیں آن دے گی جب تک تیرا ہاتھ نہ لگے مجھ دے تھن وچو دودھ کدی تلے چوندہ نہیں اللہ فرماندا ہے اے ہے ساڑی امانت تے دیانت والے ایو جے بنائے ہوئے تیری امانت لے کے کھڑی رہے او بیمار ہو جائے او دے تھن وچو خون آنا لگ جائے مگر تیری امانت نو زمین تے تلے آن نہیں دین دی مگر تو کیوں جے بد دیانت بندہ بنے آئے جڑی امانت اپنے دل دے اندر توحید دی قبول کی تھی جڑی امانت تو کالو بلا دے نال تسلیم کی تھی جڑی امانت انا ارزنا الامانتا علی السماوات والارض او جڑی امانت لا الہ الا اللہ دی تیرے دل دے اندر رکھی او جڑی فطرت تیرے دل دے اندر رکھی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام توحید علی فطرت جڑی ہے جڑے ویلے دنیا دے رنگ برنگے میلیاں دے اندر آیا جڑے ویلے تینوں عقل دیتی تے جوانی دیتی جڑے ویلے سمجھ آئی اس ویلے میری امانت تو برباد کر کے کدے کسے قبر تے سجدہ کدے کسے جنڈی تے سجدہ کدے کسے کنڈی تے سجدہ کدے کسے تویز علیہ کولو سجدہ کدے کسے کولو سجدہ اللہ فرماندہ جے عقل استعمال کردہ ساڑی امانت کدی کہیں ہور دے حوالے نہ کردہ اللہ اکبر سبحان اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں مثالاں اللہ فرماندہ ہے جنہوں تو چھوٹیاں سمجھے نا میں تو مچھر دیاں بھی سمجھانا میں تو مکھی دیاں بھی گلاں کرنا یہودیات نے وہی یہ تو مچھراں دیاں گلاں
تے اللہ آتا ہے تے شرک دی تردید واسطے میں ہور کسے دیاں مثالاں دساں؟ اے تے میں توحید دی مثال واسطے مجھ دی دسی، جدہ شرک دی تردید کرنی تے مکھی دی گل کرنی، مچھی دی گل کرنی، مچھر دی کرنی، مکڑی دی کرنی کماثل العنکبوت، یا پھر کھوتے دی گل کرنی کماثل الحمار یحمل اسفارا، یا پھر کتے دی گل کرنی فماثلہ کماثل الکلب۔ مشرک دی تردید کرن واسطے اور میں کڑی شے دی مثالاں دیواں؟ اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ ہاں جڑے مومن ہوندے او چھوٹیاں مثالاں کولوں بھی عقل استعمال کر کے توحید تے آ جاندے ہوندے۔ اگلی مثال، سبحان اللہ، فرمایا اوحی ربک الی النحل، تیرے رب نے وحی کیتی ماکھی دی مکھی وال، کس وال؟ ماکھی دی مکھی، الہام کیتا، او دی فطرت بنائی، او دی نیچر وچ ایک گل رکھی، اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ اللہ فرماندے میں اس مکھی نو آکھیا پہاڑاں وچ گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختاں وچ بھی گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جڑیاں ولاں اتاں چڑھدیاں ہیں انہاں دے بیاں وڈیاں گھنیاں پتیاں دے اندر چھپ کے بھی چھتے بنا، گھر بنا۔ جڑی مکھی پہاڑاں دے اندر گھر بنائے انہوں آتے ہیں پہاڑی مکھی، وال جڑی درختاں دے اندر بنائے اے چھوٹی مکھی، وال جنے جی اے وڈا ماکھی اے چھوٹا ماکھی۔ حالانکہ ماکھی وڈا چھوٹا کوئی نہیں ہوندا، مکھی وڈی یا چھوٹی ہوندی ہے، ماکھی تو کوئی نہیں وڈا چھوٹا ہوندا۔ ماکھی شہد شہد ہی ہوتا ہے، سب میں شفا یکساں ہوتی ہے۔ مکھی بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے، شہد بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ چلو جی، 2 قسم کی 3 قسم کی جتنی بھی مکھیاں، اب تو بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں، پال رہے ہیں مکھیاں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اب اللہ کہندا ہے جڑے ویلے گھر بنا، سبحان اللہ، اے اللہ میں گھر بنا لیا ہن کی کھاواں؟ گھر تے بن گئے تے کھانا پینا۔ اللہ فرماندا ہے ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر قسم دے پھل کھا، ہر قسم دے پھل کھا، کوڑا ملے تو بھی کھا، مٹھا ملے تو بھی کھا، کھٹا ملے تو بھی کھا، اگر تازہ ملے تو بھی کھا، یہ باسی ملے تو بھی کھا، کھارا ملے تو بھی کھا، دور ملے تو بھی کھا، نزدیک ملے تو بھی کھا، من کل ثمرات، ہر قسم دا پھل کھا۔ اے ہر قسم دا پھل اے کتھوں ملنا ہے اللہ؟ میرے کو باغ تو کوئی نہیں، مولویوں دی کوئی شے ہوندی؟ انجن کرو نا، کوئی گل نہیں، مولویوں دی کوئی شے نہیں ہوندی۔ اللہ دا تو گھر بڑا، مطلب مدرسہ بڑا، پھر چلتا ویکھیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جڑے پھل کھانے آئے یہ کتوں کھانے؟ اللہ فرماندا میں دسنا، ترتیب نال چل۔ جڑے ویلے پھل کھان دا ڈر آیا، اللہ فرماندا ہن کے کرنا ہے؟ فصلوں کی سبولا رب کے ذلولا، اے مکھی فصلوں کی سبولا رب کے ذلولا، تو چلنا ہے تے اپنے رب دیاں سڑکاں تے چلنا ہے۔ جڑے ویلے اپنے رب دیاں دسیاں ہویاں سڑکاں
اپنے رب دے دسے ہوئے بنائے ہوئے راہ جڑے ویلے تو اپنا لے اس ویلے تیرا گھر جانے پھل جانے تے میں جانا میں تیرا پیٹ دی خوراک تیرے تک پہنچاواں گا جڑے ویلے تو اپنے چھتے وچوں نکل کے اڑنا ہے اس ویلے میں فضا دے اندر جتھے بھی کوئی پھل یا پھول ہویا او دی سمیل میں تیرے نک دے اندر پہنچا دینی ہے جڑے ویلے تو اڑنا ہے سدھا اتا منہ کر کے اڑنا ہے جڑے ویلے کچھ بلندی دے اتے جائیں گی میں تینوں سمیل تے خوشبو پہنچا دیاں گا پھر جدے ہوا چل دی جائے تیرا ادے جانا تیرا کام میں تے پھل تے پھول پہنچا دینے تینوں وہ میرا کام مگر گل لے آئے نخرہ نہیں کرنا کہ ایک کوڑا پھل لے ایک کھٹا پھل لے نا ثم کلی من کل ثمرات میرے راہ دوتے چل دے ہویاں تینوں پتھر بھی لگن ایک کوڑا پھل لے نا کیوں بھائی ثم کلی من کل ثمرات اے اللہ دی سڑک تے چلن ویلے نا صرف حلوے نہیں ملدے کوڑا پھل بھی آ جاندا ہے او دے کول پھر نخرا نہیں کرنا رستہ نہیں بدلنا رب دی سڑک تے ہی چل دیاں جانا ہے رب دی سڑک نہیں چھڈنی پتھر لگن تے باویں پھلاں دے ہار آویں بھوک آئے تے چاہے غنا آئے جیڑا حال بھی ہوئے تو اکو کام کرنا ہے فصلوں کی سو بولا رب کے ذلولن اپنے رب کی بتائی ہوئی سڑک کو نہیں چھوڑنا پھر پھل اور پھول میں خود تیرے تک پہنچا دوں پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے اللہ دے رستے تے چلن والا اور کسی بھی مصیبت نو اپنا گل دا روگ نہ بناون والا کسی مصیبت نو کوئی اہمیت نہ دین والا تے اللہ فرماندا او ویکھ لو ٹائم ہی ہو گیا قاری انیل صاحب بھی آ گئے انشاءاللہ پھر دائی ہوئی کہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو ذرا جلدی تشریف لے آئے